کربلا زمین قبلہ وفا بقائے دین مصطفیٰ یہ کربلا ہے یہ انتہائے عشق خدا ہو بلا زمین قبلہ وفا بقائے دین مصطفیٰ یہ کربلا ہے یہ انتہائے عشق خدا. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والحمد حقہ کما یستحقہ حمدا کثیرا وأعوذ به من شر نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي واحترزا من كل جبار فاجر وسلطان جائر وعدو قاهر اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين خاتم النبيين أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين أجل الله في فرجه. أما بعد فقد قال الله في كتابه المجيد ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. درود محمد وعلى اربعین حسینی و ظہور امام مہدی کے عنوان سے جو سلسلہ گفتگو کل سے ہم نے شروع کیا تھا آج اس کی دوسری مجلس. کل ہم نے کوشش کی کہ آپ کے سامنے بیان کریں کہ یہ حزن، یہ غم، یہ گریہ ہم انجام نہیں دیتے، ہم سے یہ کام کروایا جاتا ہے. ہم نے روایات سے یہ بات بیان کی کہ یہ اہتمام پروردگار ہے. اگر ایسا نہ ہوتا تو تاریخ بڑے بڑے مظالم سے بھری ہوئی ہے. چشم زدن میں لاکھوں لوگ مارے، ہیروشیما ناگاساکی ہمارے سامنے. لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے لوگوں کے ذہنوں سے یہ واقعات محو ہوتے رہے. لیکن عجیب بات ہے کہ 61 ہجری میں جو سانحہ رونما ہوا، جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں ویسے ویسے اس کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے. ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ جس جگہ پر آپ بیٹھے ہیں یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، یہ
وہ مقام ہے جہاں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں۔ ہم نے کوشش کی، ایک سمندر ہے سید الشہداء کی عظمت کا، ہم نے کوشش کی کہ اس میں سے چند قطرے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان 1-2 دنوں میں ہم وہ چیز جو ہمیں لینی چاہیے، آپ سب یہاں آتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کے ذہنوں میں کچھ نہ کچھ ہے کہ آپ کو یہ چیز لے کر جانی ہے، لیکن جو چیز ہمیں اس فرش عزت سے لے کے جانی چاہیے وہ کیا ہے؟ عزیزو، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت بڑا کام کرتا ہے لیکن اس کا نتیجہ بہت چھوٹا سا لیتا ہے۔ ایک شخص حضور سرور کائنات حضرت محمد طائف سے آپ کے پاس آتا ہے، مدینہ میں آپ کی حکومت بن گئی ہے، آپ حکومت کے سربراہ ہیں، اس کو معلوم ہوتا ہے طائف سے آتا ہے وہاں پر حضور کے پاس اور آپ کی خدمت میں آ کر کہتا ہے کہ اے رسول خدا، آپ کو وہ زمانہ یاد ہے جب آپ طائف میں تھے اور لوگ آپ کو پتھر مارا کرتے تھے، آپ پر ظلم کیا کرتے تھے، اور میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کرتا تھا کہ آپ کو اس ظلم سے نجات دوں۔ حضور نے کہا مجھے یاد ہے۔ حضور نے کہا کہ مانگو، مجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ بہت سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد کہتا ہے کہ مجھے 200 بھیڑ عطا کر دیں۔ پوچھا کیا کرو گے؟ کہا کہ اپنی زندگی اس سے گزر بسر کر لوں۔ کہا کہ اچھا، حکم دیا، 200 بھیڑ جو ہے ملا کر اس کو دے دیے گئے۔ بہت خوش ہوا، خوشی چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو حضور نے اپنے اصحاب سے کہا کہ کاش اس کی ہمت بنی اسرائیل کی بڑھیا کی طرح ہوتی۔ اصحاب نے سوال کیا، رسول خدا، بنی اسرائیل کی بڑھیا، یہ قصہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ کہا کہ جناب یوسف نے جناب یعقوب کو انتقال مصر میں ہوا تھا، فلسطین میں لا کر دفنایا۔ جناب یوسف کی خواہش تھی کہ وہ بھی فلسطین میں دفنائے، لیکن ان کا انتقال مصر میں ہوا، بھائیوں میں اختلاف ہوا اور ان کو مصر ہی میں دفنا دیا گیا۔ 300 سال کے بعد جناب موسیٰ کو حکم ہوتا ہے کہ اے موسیٰ، مصر جاؤ اور مصر میں یوسف کی قبر کو کھودو اور وہاں سے آپ کے جسد مبارک کو نکالو اور فلسطین میں جا کر دفن کر دو۔ اتنا حکم ہوا۔ جناب موسیٰ، اے خدا، مصر تو بہت بڑا ہے، کہاں پر، مصر میں کس مقام پر؟ کہا کہ اس قبر کا ایڈریس، اس کا پتہ تمہیں فلاں جگہ رہنے والی بڑھیا دے گی۔ جناب موسیٰ اس پتے پر، اس ایڈریس پر جاتے اور بڑھیا سے پورا ماجرا بیان کرتے ہیں کہ اس طرح سے مجھے خدا کی طرف سے حکم ہوا۔ بڑھیا بہت سوچنے کے بعد کہتی ہے کہ میری ایک شرط ہوگی، میں بتاؤں گی، یوسف کی قبر کا نشان تمہیں بتاؤں گی، لیکن میری ایک شرط ہوگی۔ جناب موسیٰ کہتے ہیں کہ کیا شرط؟ کہنے لگی کہ تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ جنت میں جو مقام تمہیں عطا ہوگا مجھے بھی عطا ہوگا۔ میں جنت میں تمہارے ہمسائے میں رہنا چاہتی ہوں۔
جناب موسیٰ وعدہ کر لیتے ہیں کہ صحیح ہے، میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ خدا سے اس مقام کو تمہیں لے کر دوں گا۔ وہ بتاتی ہے اور پھر جناب موسیٰ جناب یوسف کی قبر، آپ کا جنازہ وہاں سے اٹھاتے ہیں اور فلسطین میں لا کر دفن کر دیتے ہیں۔ حضور کہتے ہیں کہ کاش اس کی فکر اتنی وسیع ہوتی، اس کی ہمت اتنی بڑی ہوتی۔ عزیزو، جس مقام پر آپ آئے ہیں، جس جگہ پر آپ آئے ہیں، یہ جگہ بہت عظیم ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی عظمت کو آپ کے سامنے بیان کریں تاکہ آپ صرف ایک ثواب آخرت میں ملے گا، لیکن زندگی میں کیا، اس دنیا میں کیا، اس دنیا میں صرف ایک نوکری، ایک چھوٹا سا رزق، بچوں کی شادی، یہ سب کچھ اس سے انکار نہیں ہے، اس سے انکار نہیں ہے کہ یہ اس در سے نہیں ملے گا۔ چھٹے امام نے فرمایا دیکھو اگر نمک بھی چاہیے تو ہمارے ذریعے سے مانگو، نمک بھی چاہیے، ہر چیز ان سے۔ بس یہ مسئلہ یہاں ہم آتے ہیں، اتنا وقت صرف کرتے ہیں۔ عزیزو، اگر آپ ان چیزوں کو شمار کرنا شروع کریں کہ جس میں آپ اپنا وقت سب سے زیادہ لگاتے ہیں، تو میں دعوے سے کہتا ہوں کہ فرش عزب پر بیٹھنے والا وقت آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ نکلے گا۔ میں اپنے جوان کو کہوں گا، بیٹا آپ لوگ یونیورسٹی جاتے ہو، ماسٹرز کے لیے کتنے کریڈٹ آورز درکار ہوتے ہیں، ایم فل کے لیے کتنے، پی ایچ ڈی کے لیے کتنے، وہ سب لگاؤ اور اس فرش عزب پر بیٹھنے والے کریڈٹ آورز لگاؤ۔ کتنے پی ایچ ڈی، کتنے ماسٹرز، کتنے ایم فل جو یہاں پر ہو جاتے ہیں، کتنا وقت صرف کرتے، اتنا وقت صرف کرتے۔ بس ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس کی عظمت کا اندازہ کرنے کے بعد وہ چیز حاصل کریں جو ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ کل ہم اس جگہ تک پہنچے تھے، کل ہم نے کہا کہ سید الشہداء سے لوگوں نے کہا کہ مولانا جائیے، کہا کہ نہیں مجھے جانا ہے۔ کیوں؟ میرے جد نے کہا ہے ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، خدا مجھے قتل ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا ارحم الراحمین ہے، اے خدا حسین جیسے، یعنی حسین کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، تو نے خود کہا کہ احب اللہ من احب حسین، خدا اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ محبوب ہے تیرا حسین، تیرے محبوب کا محبوب ہے، تو کیوں چاہتا ہے نہ صرف حسین بلکہ خاندان کو بھی لے جاؤ، مخدرات عصمت کو بھی لے جاؤ، بچوں کو بھی لے جاؤ۔ آخر تو کیوں چاہتا ہے؟ تو جو ظاہر ہے اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ خدا نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، ہر ایک کو ہدایت کا فریضہ دیا اور ہر ایک نے اس فریضے کو انجام دیا، ہر ایک نے 1,24,000 کتنے انبیاء نازل، بہت زیادہ مصیبتیں برداشت کی سب نے کی، لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ بہت سید الشہداء کے عبداللہ ابن عمر کو کہتے ہیں کہ یہ دنیا اتنی پست ہے کہ ایک صبح میں 70 انبیاء کو قتل کرتی ہے اور پھر ایسے مصروف ہو جاتی ہے کہ جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ یحییٰ جیسے مقدس نبی کا سر کاٹ کر فاحشہ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ دنیا ہے، انبیاء آدم سے خاتم تک آئے، سب نے زحمتیں برداشت کی، ہدایت کا فریضہ انجام دیا، چلے گئے۔ حضور آئے، حضور نے کیا کچھ نہیں کیا۔ 40 سال کی بعثت سے پہلے محنت اور 23 سال اس کے بعد مدینہ میں
حکومت بنا کر، حکومت چلا کر، سب کچھ کر کے دکھا دیا، لیکن ابھی نبی گئے ہیں 50 سال نہیں ہوئے، ابھی نصف صدی بھی نہیں گزری، کیا ہوا؟ سب کچھ پلٹ گیا، وہ جہالت دوبارہ سے آ گئی، وہ ضلالت دوبارہ سے نظر آنے لگی۔ یہ سب کچھ ہوا، یزید جیسا حاکم لوگوں کا بن گیا۔ یزید جیسا حاکم بن جائے تو بقول مولا کے وعلی الاسلام السلام اذا بلیت الامہ براء مثل یزید، ایسے اسلام پر سلام ہو، ایسے اسلام پر فاتحہ پڑھ لینی چاہیے کہ جس کا حاکم یزید جیسا ہو، یزید جیسا حاکم مسلمانوں کا خلیفہ ہو۔ ولید ابن عتبہ نے سوال کیا، مولا نے کہا کہ رجل، یہ کون ہے یزید؟ دیکھو مجھ سے بیعت کا سوال کر رہے ہو، میں کس خاندان سے ہوں؟ نحن اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ ومحبت الوحی۔ دیکھو ہم کون ہیں؟ ہم اہل بیت رسالت ہیں، اور ہماری عظمت یہ ہے کہ وحی ہمارے گھر میں نازل ہوئی ہے، ملائکہ کا آنا جانا ہمارے گھروں میں رہا ہے، ہم اس خاندان سے ہیں۔ اور یزید کون ہے؟ رجل شارب الخمر ومعلن بالفسق وقاتل النفس المحترمہ۔ یزید ان ساری صفات کا حامل ہے، مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ہو گیا، سارے نبی آ گئے، ان کی شریعت آ گئی، سب کچھ ہو گیا، لیکن انسان نہیں سدھر سکا۔ عزیزو، اس انسان کو پہنچنا کہاں تک تھا؟ کہاں تک پہنچنا تھا؟ یہ کائنات کیوں بنی تھی؟ یہ کائنات ہر چیز کو کمال تک پہنچانے کے لیے بنی ہے۔ ایک پودا، اس کا کمال یہ ہے کہ وہ پھول دے، ایک درخت، اس کا کمال یہ ہے کہ پھل دے، اور ان سب کا کمال یہ ہے کہ انسان کو فائدہ پہنچائے۔ انسان کا کمال یہ ہے کہ وہ خود کمال پر پہنچے، اور ان سارے انسانوں کا کمال یہ ہے کہ دنیا میں خدا کا نظام نافذ ہو جائے، پوری کائنات میں عدل و انصاف ہر ایک کو فراہم ہو جائے۔ یہ اس کائنات کا کمال ہے۔ خدا نے اس کائنات کو اس لیے بنایا تھا کہ اس کمال پر پہنچ جائے، اس کمال پر پہنچے۔ 1,24,000 پیغمبر بھیجے، نبی خاتم کو تمام فضیلتوں کے ساتھ مبعوث کیا، اپنی شریعت کو مکمل کر کے بھیج دیا، لیکن کیا ہوا؟ لوگ جہالت پر قائم رہے اور ضلالت پر باقی رہے۔ اب ایک ایسے پاک اور عظیم خون کی ضرورت تھی کہ جو انسانوں کو جہالت سے نکال سکے۔ اب ایک عظیم خاندان کی ایسی مصیبت کی ضرورت تھی جو لوگوں کو جھنجھوڑ سکے۔ بس اسی لیے زیارت اربعین میں جو چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کے قیام کا ہدف اور مقصد بیان کرتے ہیں۔ بذل مہجتہ فیک، اے خدا، حسین نے اپنے خون کو بذل کر دیا۔ بذل کہتے ہیں بلا عوض دے دینے کو۔ حسین نے کوئی عوض نہیں مانگا، اے خدا بذل کر دیا۔ مہجہ کہتے ہیں آپ کا جگر خون بناتا ہے اور وہ دل تک پہنچاتا ہے، دل کے ذریعے سے یہ خون پورے جسم تک جاتا ہے۔
اس جگر میں ایک خون جمع شدہ خون ہے جو جگر جمع کر کے رکھتا ہے. اگر پورے جسم میں خون ختم ہو جائے تو اس خون کو یہ جگر فراہم کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں محجہ. یعنی حسین نے اپنے وجود کا آخری قطرہ تک خدا کی راہ میں دے دیا. سب کچھ دے کیوں دے دیا؟ بذل مہجته فیک لیستنقذ عبادک من الجہالہ وحیرت الضلالہ. حسین نے یہ خون اس لیے دیا تھا کہ لوگ جہالت سے باہر آئیں اور ضلالت سے دور ہو جائیں. عزیزو، میرا سوال ہے کہ اگر آج ہم میں سے کوئی جہالت میں ہو اور ضلالت کی زندگی گزار رہا ہو، کل روز محشر سید الشہداء کے سامنے کھڑا ہو سکتا ہے؟ ان کا سامنا کر سکتا ہے؟ مولا نے یہ خون اس لیے دیا تھا تاکہ لوگوں کو راہ ہدایت پر لا سکیں، صراط مستقیم پر چلا سکیں. عزیزو، اس خون میں حرارت ہے. یہ خون ہمیں زندہ کرتا ہے. یہ خون ہمیں زندگی عطا کرتا ہے. اسی لیے جناب رسالت امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان لقتل الحسین حرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. قتل حسین میں ایک حرارت ہے، اور وہ حرارت کس کو متاثر کرتی ہے؟ قلوب المؤمنین. یہ جو آپ بے چین ہوتے ہیں وہ اس لیے کہ حرارت آپ کو بے چین کرتی ہے. لا تبرد ابدا، یہ ٹھنڈی نہیں ہوگی. عزیزو، حرارت، کاش میں نے کل بھی کہا تھا کہ کاش کہ ان احادیث کی تفسیر ہو. حرارت کیا ہے؟ حرارت کیا کچھ کرتی ہے؟ حرارت جراثیم کش ہے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جراثیم کو مارتی ہے. آپ گھروں میں پانی بوائل کرتے ہیں، کیوں بوائل کرتے ہیں؟ میرے بچوں، کیوں بوائل کرتے ہیں؟ تاکہ اس کے اندر موجود جراثیم مر جائیں. آپ اس کو حرارت دیتے ہیں. بوائل کرنا یعنی حرارت دینا، اس سے وہ جراثیم مر جاتے ہیں. یا بعض بیماریوں کا علاج آج لیزر کی شعاؤں سے ہو رہا ہے. یہ حرارت ہے نہیں، حرارت کی قسم ہے کہ حرارت کے ذریعے سے بیماریوں کو دور کیا جاتا ہے. عزیزو، خون حسین میں ایسی حرارت ہے جو آپ کے گناہوں کو ختم کر سکتی ہے. گناہگار ترین راہ ہدایت پر آ سکتا ہے. بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. علی گندابی، طیب، رسول ترک. عزیزو، میرے جوانوں، کتنے بھی گناہ کر لو، خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. اور اگر حسین کے ماننے والے ہو تو حسین کی عظمت سے مایوس نہ ہونا. کتنے گناہ کیے، کتنے گناہ. چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ایک کوچے سے گزر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اس کوچے کے کونے میں ایک شخص کھڑا ہے. اس شخص کے ہاتھ میں
شراب کی بوتل تھی، شراب پی رہا تھا، جیسے امام کو دیکھتا ہے اب آگے سے پوچھا بند ہے اور نہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر آ سکتا ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا کیا کروں، پلٹ گیا، پشت کر لی امام کی طرف کہ امام گزر جائیں گے تو پھر میں یہاں سے نکل جاؤں گا۔ امام سے غریب آتے ہیں اور ایک جملہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر گناہ بھی کرتے ہو تو ہم سے پشت نہ کرو، ہم سے منہ نہ پھیرو، اگر گناہگار ہو تو ہمارے پاس آؤ، ہم تمہارے گناہوں کو بخشوائیں گے۔ اور اگر حسین جیسا امام ہو، گناہگار ترین رسول ترک، تہران کی ایک ہیئت، ایک انجمن کا ہیئت گردان ہے، ہیئت گردان جو انجمن کو چلانے والا ایک مرکزی شخصیت جو ہوتی ہے وہ ہے، یہ بڑی مشہور ہیئت ہے، اور اس ہیئت کے 7 امنا ہیں، 7 ٹرسٹی جس کو ہم کہتے ہیں کہ 7 مرکزی عہدیدار ہیں۔ ایک سال یہ سب مل کر طے کرتے ہیں۔ یہ ہیئت تہران میں مشہور ہو گئی تھی رسول ترک عرق خور کی ہیئت، یعنی وہ انجمن جو ایک شراب خور کی انجمن ہے، یہ مشہور ہو گئی۔ یہ 7 لوگ بیٹھے، محرم آنے والا تھا، 7 لوگ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد ان سب نے طے کیا کہ کیونکہ یہ بات مشہور ہو گئی ہے اس لیے اب رسول ترک ہماری انجمن میں نہیں ہے۔ پہلی محرم آتی ہے، رسول ترک آتا ہے، یہ 7 کے 7 اس کو منع کر دیتے ہیں، 7 سے ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم آج سے نہیں آؤ گے۔ کہتے ہیں کیوں نہیں آؤں گا؟ کہتے ہیں بس نہیں آؤ گے کیونکہ تم شراب پیتے ہو۔ بہت پریشان ہوتا ہے، سوچتا ہے، کہتا ہے کہ دیکھو ہر گلے کو ایک سگ کی ضرورت ہوتی ہے، میں اگر مرکزی شخصیت نہ صحیح تو مجھے ایسا نہ کرو، میں ہیئت سے باہر رہوں گا، جس طرح سے ایک گلے کی حفاظت سگ کرتا ہے، کتا کرتا ہے، اس طرح سے میں اس ہیئت کی حفاظت کروں گا، لیکن مجھے ہیئت سے نہ نکالو۔ کہتے ہیں نہیں تم نہیں آ سکتے، اجازت نہیں، چلا جاتا ہے، لیکن اس کے دل پر لگتی ہے، دل پر لگتی ہے، حرارت ہے نا دل پر جا کے کہ میں اب حسین کی مجلس میں نہیں جا سکتا، حسین کا نوحہ نہیں پڑھ سکتا، اپنے آپ کو اپنے گھر میں بند کر لیتا ہے اور خوب روتا ہے، پیٹتا ہے اپنے آپ کو کہ مجھے کیوں محروم کیا گیا۔ 9 دن تک اس کو اجازت نہیں ملتی۔ 10ویں روز عاشور صبح 4 بجے دھڑ دھڑ دروازہ کھولتا ہے، دیکھتا ہے کہ وہ 7 کے 7 لوگ باہر موجود ہیں۔ کہتے ہیں رسول ترک آج ہم تمہیں بلانے آئے ہیں، ہیئت میں نہیں چلو گے؟ کہتے ہیں کہ تم نے تو مجھے منع کیا تھا، آج مجھے دعوت دینے آئے ہو، مجھے بلا رہے ہو، کیوں آؤں میں؟ کہتے ہیں اے رسول ترک ہم 7 نے آج رات ایک عجیب خواب دیکھا ہے، ہم نے دیکھا کہ ہم 61 ہجری میں میدان کربلا میں موجود ہیں اور ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ مولا کی نصرت کریں، ہم مولا کے خیمے میں جانا چاہتے ہیں۔ جیسے خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، خیمے کے باہر ایک سگ بیٹھا ہوا ہے اور اس کی شکل تمہارے جیسی، جیسے ہم اس خیمے کی طرف بڑھتے ہیں یہ سگ بھونکنا شروع کر دیتا ہے اور ہمارے اوپر لپکتا ہے اور ہمیں خیمے میں جانے نہیں دیتا۔ ہم بہت کوشش کرتے ہیں لیکن یہ خیمے کی طرف ہمیں بڑھنے نہیں دیتا۔ بس ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہمارا مولا ہم سے راضی نہیں ہے، ہمیں مولا کا اذن نہیں دیا گیا، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم
دوبارہ سے ہیئت میں شامل ہو جاؤ. یہ سنتا ہے زار زار گریہ کرتا ہے. کیا ہے؟ مولا نے اپنا سگ ہی صحیح مجھے قبول کر لیا ہے، مجھے قبول کر لیا. کہتا ہے کہ میں ایک شرط پر جاؤں گا، ایک شرط پر جاؤں گا کہ دیکھو جس طرح سے ایک سگ کو پٹا ڈال کر لے کر جاتے ہیں، مجھے بھی مولا کی مجلس میں اسی طرح سے پٹا ڈال کر لے کر جاؤ. اس کے گلے میں پٹا ڈالا جاتا ہے، 4 زانو چلتا ہوا مجلس میں جاتا ہے، 4 زانو. لیکن اس کے بعد توبہ کر لیتا ہے کہ اب شراب کو منہ نہیں لگاؤں گا. 17 سال اس کے بعد زندہ رہتا ہے اور 17 سال تک کوئی گناہ انجام نہیں دیتا. اس کی نماز شب 17 سال تک قضا نہیں ہوتی. مولا اس کو وہ مقام دیتے ہیں کہ یہ ایک دن ہیئت میں آتا ہے، شب جمعہ ہے، اور آ کر کہتا ہے کہ دیکھو شب صبح میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا. لوگ مذاق کرتے ہیں کہ اب علم غیب بھی حاصل ہو گیا تمہیں. کہتا ہے میں کہہ رہا ہوں، اور وہی ہوتا ہے. رات کو اس کی عجیب حالت ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اٹھتا ہے بیٹھتا ہے. اچانک آدھی رات کو اٹھتا ہے، بیٹھ کر احترام سے کہتا ہے السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اور اس کے بعد اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. اس کا جنازہ تیار ہوتا ہے اور یہ وصیت کرتا ہے کہ مجھے قوم 9 میں دفنایا جائے. قوم 9 جناب معصومہ کے بالکل سامنے جو قبرستان ہے پورے آنچی کے اس طرف، وہ قوم 9 کا قبرستان کہلاتا ہے. بہت پرانا قبرستان ہے. اس قبرستان میں جگہ نہیں ہوتی. وصیت کرتا ہے کہ مجھے قوم 9 میں دفنایا جائے، کیونکہ وصیت ہی سب لے کر جنازہ قوم 9 میں پہنچتے ہیں اور وہاں جنازہ رکھتے ہیں. سب پریشان ہیں. گورکن وہاں کا ذمہ دار ان کو کہہ دیتا ہے کہ جناب یہاں پر قبر نہیں ہے. اگر آپ لوگ وہاں گئے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر قبرستان میں قبریں فلور وائز بنی ہوئی ہیں، 1 2 3 4. جس طرح سے وادی السلام میں قبریں ہیں، اسی طرح سے قوم 9 میں بھی اس طرح سے. اتنے میں دیکھتے ہیں کہ ایک جوان آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ رسول ترک کہتا ہے کہ ہمارے خاندان کی ایک قبر خالی تھی، ایک قبر ہم نے خالی رکھی ہوئی تھی، وہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی. لیکن کل رات خواب میں سید الشہداء آئے تھے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ قبر ایک میرے چاہنے والے عزادار کو دے دو، میں تمہیں جنت میں ایک باغ دوں گا. میرے مولا نے یہ کہا، اس لیے میں اس کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں رسول ترک. اس قبر میں دفنا دیا جاتا ہے. عزیزو یہ حرارت ہے، ان لقتل الحسین حرارت. یہ حرارت ہے جو گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. کوئی گناہگار جو اس حرارت سے استفادہ کرے؟ عزیزو ہم اس پر شیعہ پر اس لیے آتے ہیں کہ یہاں پر گناہگار آئیں، گناہوں سے توبہ کر کے یہاں سے باہر نکلیں. حرارت کیا کرتی ہے؟ حرارت حرکت عطا کرتی ہے، تحرک دیتی ہے. عزیزو یہ ہمارے جتنے وسائل نقلیہ ہیں، موٹر سائیکل، گاڑی، ٹرین، جہاز، سب کچھ کس چیز سے چلتے ہیں؟ میرے بچوں سائنس آپ نے پڑھی ہے، آپ سب جانتے ہیں کس سے؟ انجن سے چلتے ہیں. انجن کس سے چلتا ہے؟ حرارت سے چلتا ہے. جتنی حرارت زیادہ اتنی حرکت زیادہ.
یہ خون حسین کی حرارت صرف گناہگاروں کو کمال پر نہیں پہنچاتی، عرفا کو بھی کمال پر پہنچاتی ہے۔ بڑے بڑے عرفا نے، بڑے بڑے عرفا نے، صاحب تفسیر النظام علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ عرفان مطلق کے صرف دو راستے ہیں، یا روضہ سید الشہداء یا مجلس سے سید الشہداء۔ جو بھی عرفان مطلق پہنچنا چاہتا ہے وہ ان دو راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرے۔ بھائی رضا بہاؤدینی بہت بڑے عارف ہیں، بہت بڑے عارف ہیں، اپنے گھر میں محرم میں تقریباً 40 دن گھر میں روزہ خوانی، اور محرم کے علاوہ ہر شب جمعہ ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیکھا کبھی کوئی شب جمعہ ایسا ہو جس میں آقا کے گھر مجلس نہ ہوئی۔ جب دنیا سے جانے لگتے ہیں صرف ایک وصیت کہ دیکھو یہ شب جمعہ والی مجلس جاری رہنی چاہیے۔ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو اس کمال پر پہنچے ہیں اس میں اس مجلس کا دخل ہے۔ آیا نجفی مارشی عزیزوں بہت سارے واقعات ہیں۔ آیا نجفی مارشی کتنا بڑا عارف انسان تھا، زاہد انسان تھا۔ ہمارے مراجعین بہت عظیم ہیں۔ 70 سال تک آپ کی نواز شب غزانی میں نے خود دیکھا ہے۔ 59 ایئرز وہاں کے لوگ بتاتے ہیں، اور میں نے خود ایک رات میں نے دیکھا ہے کہ جناب معصومہ کے روزے کا سب سے پہلا زائر جناب مرشی ہونا، سب سے پہلے زائر، یعنی جس ایک زمانے میں دروازے بند ہوتے تھے، رات کو بند کر دیے جاتے تھے اور نماز سے تقریباً 1 گھنٹے قبل یہ دروازے کھلتے تھے۔ حاجی مرشی نجفی سب سے پہلے زائر ہوتے تھے، اور ایسا زاہد انسان ہے کہ پوری زندگی واجب حج نہیں کر سکے۔ مرجیں خمس آتا ہے لیکن خمس اپنے اوپر خرچ نہیں کرتے، پوری زندگی مستطیع نہیں ہو سکے اس لیے حج نہیں کر سکے۔ ان کا عظیم کمال، ان کی عظیم خدمت تشریعوں کے لیے ہے کہ ایک عظیم لائبریری بنا کے گئے، اور صورتحال ایسی تھی کہ اگر ہندوستان میں کوئی کتاب موجود ہے تو خود جاتے تھے اور وہاں سے خرید کر لاتے تھے، کہیں بھی دنیا میں کہیں بھی ہے خود جاتے تھے۔ اور ان کے شاگرد بتاتے ہیں کہ ان کتابوں کی قیمت روزے رکھ کر دیا کرتے تھے، روزے رکھ کے۔ اتنا عظیم انسان، اتنی خدمات، لیکن جب اس دنیا سے جانے لگے ہیں تو وصیت کی ہے کہ وہ رومال جس پر میں نے 70 سال سید الشہداء کے آنسو پہنچے ہیں وہ میرے کفن میں میرے ساتھ رکھے۔ یہ آنسو معمولی نہیں ہے، ان آنسوؤں کی قیمت ہے۔ ان آنسوؤں نے ان علماء کو کمال پر پہنچایا ہے۔ بس حرارت حرکت دیتی ہے، جتنی حرارت زیادہ اتنی حرکت زیادہ۔ حرارت ایک اور کام کرتی ہے، بہت ساری حرارت۔ اب آپ، میں جوانوں کو کہوں گا سوچیں حرارت کے کیا فائدے ہیں۔ حرارت ملانے کے لیے اور جوڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ ہم جب، ہماری خواتین جب کھانا پکاتی ہیں تو اس غذا میں بہت ساری چیزیں ملاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ دیگچی میں ڈالتے ہیں، مل جائیں گی، کھانا پک جائے گا؟ نہیں پکے گا۔ کیسے پکے گا؟ جب اس کو حرارت ملے گی، حرارت ملے گی۔ عزیزو، یہ خون حسین کی حرارت ہمیں آپس میں ملانے کے لیے ہے۔ حرارت
जोड़ने का काम करती है। एक आहंगर, एक वेल्डर क्या काम करता है? क्या काम करता है? फौलाद को, लोहे को आपस में जोड़ता है। एक मोमिन लोहे की मानंद है। इस मोमिन को जोड़ने के लिए ये हरारत इस्तेमाल की जाती है। पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद सल्लल्लाहु अजीजों, इस फर्श अज़ा पर आए और हम आपस में मिले हुए ना हो, जुड़े हुए ना हो, अजीब बात है, अजीब बात है। ये खून हुसैन की हरारत हमें आपस में मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए। अजीजों, ये कायनात इसलिए बनी थी कि कमाल पर पहुंचे। खुदा ने इस कायनात को कमाल पर पहुंचाने के लिए इस हरारत का एहतमाम किया। ये कायनात कमाल पर कैसे पहुंचेगी? कैसे पहुंचेगी? ये हरारत भी मिल गई। कहां तक जाना है? हमें आपस में जोड़ना भी है, गुनाहों से निजात भी हासिल करनी है, लेकिन कहां तक, कहां पर जाना है? इस कारवान का एक वली खुदा ने पर्दे गैबत में रखा हुआ है। ये वली मुंतज़िर है। हम कहते हैं हम मुंतज़िर हैं, हमारा इमाम मुंतज़िर है कि हम खुद कब अपनी इस्लाह कर लें, हम खुद कब इस खून हुसैन से इस्तिफादा करते हुए कब राह रास्त पर आ जाए। सैयद शुहदा ने ये खून इसलिए दिया था कि हुसैन का फर्जंद तन्हा न रह जाए। ऐसा ना हो कि हुसैन का फर्जंद इस दुनिया में आए और हल मिन नासिरिन यंसुरनी की सदा लगाए और उसकी सदा पर कोई लब्बैक ना कहे। हुसैन ने ये खून इसलिए दिया था कि मेहदी के अंसार मेहदी के गिर्द जमा हो जाए। अजीजों, इस फर्शे अज़ा पर आने का सबसे अहम मकसद ये है कि हम हजरत हुज्जत के ज़हूर का ज़मीना फराहम कर सकें। हुसैन हिज़्बुल्लाह का इमाम है। कायनात में सिर्फ दो गुरु हैं, या हिज़्बुल्लाह या हिज़्ब शैतान। कुरान ने कहा है हिज़्बुल्लाह कौन है? मन यतवल्लाह व रसूलहु वल्लज़ीना आमनू फ़इन्ना हिज़्बल्लाहि हुमुल गालिबून। हुसैन हिज़्बुल्लाह का इमाम है। हुसैन की ये जिम्मेदारी है कि इस हिज़्बुल्लाह की तादाद में इजाफा करें। ये करबला का काम है। लेकिन अजीजों, मेरा ये सवाल है कि क्या हमने ये इस्तिफादा इस करबला से किया है? शायद कोई कहे किया है, हमने तो किया है, लेकिन कसम खुदा की उस आखिरी इमाम का पर्दा गैबत में होना ये बता रहा है कि हम वो इस्तिफादा नहीं कर सके। हम इस फर्श अज़ा से वो इस्तिफादा नहीं कर सके जो हमें करना चाहिए था। अगर हम करते तो आज हमारा इमाम पर्दा गैबत होता। बस हम जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार हैं। इंशाअल्लाह हम बयान करेंगे, अगर मौका मिला तो बयान करेंगे। मौला का वो मर्सिया बयान करेंगे कि हमारे इमाम ने शिकवा किया है कि काश मेरे शिया ऐसे होते, काश। बस ये हदफ और मकसद है जो कि हमें हासिल नहीं हो पाया। अजीजों, शब आशूर मैं दलील दे रहा हूँ कि इस मुसीबत का, इस कत्ल हुसैन का जो समरा है वो हजरत हुज्जत का ज़हूर है। मौला ने मुसीबत बता दी, सब कुछ कुर्बान कर दिया। बज़रा मुहज्जतहु फीक,
شب عاشور مولا اپنے اصحاب کو جمع کرتے ہیں اور سب کو ان کی شہادت کی خبر دیتے ہیں، کہتے ہیں کل ہم سب ماتے رہیں گے. اور راوی نے کہا یہاں تک مولا نے ہر ایک کو ان کی شہادت کا مقام بھی دکھایا. اس کے بعد مولانا صاحب کو بشارت دیتے ہیں، روایت میں بشارت کا لفظ ہے کہ بشارت دیتے ہیں کہ ہم سب شہید ہو جائیں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ میرا فرزند مہدی ظہور کرے گا اور ہمارے خون کا انتقام لے گا. یہ دلیل نہیں ہے کہ اس غم اور مصیبت کا ثمرہ ظہور حضرت حجت ہے. بہت سارے اس پہ زیارت عاشورہ، زیارت اربعین انشاءاللہ بیان کریں گے. یہ دلیل نہیں ہے کہ جس وقت مولا ظہور کریں گے اس وقت آپ اپنا تعارف کس طرح سے کرائیں گے کہ یا اہل العالم انا ابن الذی قتلوه اتشانا، اہل عالم میں اس کا فرزند ہوں جس کو پیاسا شہید کر دیا گیا. مولا کا شعار یا لسارات الحسین ہوگا. عزیزو مولا نے کون کون سی مصیبت برداشت کی ہے. کل میں نے آپ کے سامنے ایک عظیم مصیبت کو بیان کیا تھا، آپ کی بیٹی سکینہ کی مصیبت. آج چاہتا ہوں حسین کی دوسری مصیبت کو بیان کروں جو ننھے علی اصغر کی مصیبت ہے. علی کہا جاتا ہے کہ روز عاشور کی سب سے بڑی مصیبت علی اصغر کی مصیبت ہے. حسین کو شہید کر کے اشقیہ نے ثابت کیا کہ مسلمان نہیں ہے. علی اصغر کو شہید کر کے یہ ثابت کیا کہ انسان نہیں ہے. ارے معصوموں پہ تو ہر ایک علم کرتا ہے. ارے کائنات میں کہیں چلے جائیں کوئی معصوم ہو فوراً دل میں اس کے لیے پیار آ جاتا ہے. ایک فیملی تہران سے قوم کی طرف سفر کر رہی تھی. شدید سردی، برف باری ہو رہی. راستے میں گاڑی کا پیٹرول ختم ہو جاتا ہے. اندھیرا ہے. اس گاڑی میں میاں ہے، بیوی ہے اور ایک معصوم بچہ اس بیوی کی گود میں. یہ شخص باہر نکلتا ہے اور باہر نکل کے ہاتھ دینا شروع کرتا ہے گاڑی کو. شدید برفباری، کوئی گاڑی نہیں. پیٹرول ختم ہو گیا ہے اور گاڑی کے اندر بھی سردی. یہ مایوس ہو کے آ کے اندر بیٹھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. شدید سردی ہے، بیوی کو بھی سردی لگتی ہے. معصوم بچہ ہے، اس کو لپیٹا ہوا ہے لیکن بچہ ہے معصوم. اچانک اس کو عجیب خیال آتا ہے. بیوی سے بچے کو لیتا ہے اور بچے کو لینے کے بعد باہر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر ہاتھ دیتا ہے. کہتا ہے ایک گاڑی، دو گاڑی، تین گاڑی، گاڑی پہ گاڑی رکھے جائیں گے. کوئی آتا ہے کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتے ہیں پیٹرول ختم ہو گیا. پیٹرول نکالنا شروع کرتا ہے. خاتون اترتی ہے، اس کی بیوی کے پاس آتی ہے، کوئی کام ہو. کوئی آتی ہے، اس کے بچے کو لپیٹتی ہے، اس کے پر کمبل ڈالتی ہے. ارے یہ منظر دیکھتا ہے وہ شخص سڑک پر بیٹھ جاتا ہے. زار زار
آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، ہماری بہنوں کی گودیوں کو ہرا بھرا رکھے۔ مولا تنہا رہ گئے، میدان میں آتے ہیں، صدا دیتے ہیں من ناصر ینصرنی۔ مولا کی یہ صدا بلند ہوتی ہے، خیموں سے رونے کی آواز بلند ہوتی ہے۔ مولا پلٹ کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے کہا تھا کہ جب تک میں زندہ ہوں رو، پھر کیوں روتے ہو؟ کہتے ہیں مولا آپ نے حق ناصرین کی صدا بلند کی، اور یہ اصغر نے اپنے آپ
اس غم حسین کی حرارت سے ہمیں توفیق دے کہ ہم گناہوں سے دور ہو جائیں۔ اے خدا اس دنیا میں اس غم سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں کمال عطا فرما۔ اے خدا اس دنیا میں اس غم کے وسیلے سے باب الحسین کے ذریعے سے ہمیں جنت میں داخل کر۔ اے خدا اس غم کے ذریعے سے ظہور حضرت حجت کی زمینہ سازی فرما اور ہم سب کو مولا کے آغام و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين مات بحسین۔